کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آسمان والوں اور زمین والوں سب میں اس کو محبوب بنا دیتے ہیں. سورۃ مریم آیت 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ الرحمن ان کے لیے ضرور محبت پیدا کر دے گا. یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو. ان کاموں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے. کچھ لوگ ساری زندگی اس بات پر روتے رہتے ہیں کہ میرے شوہر محبت نہیں کرتے، میرے ماں باپ بھی مجھے ٹکرائے ہوئے ہیں، میری سسرال والوں میں کوئی قدر اور عزت نہیں، فلاں بھی مجھے نہیں پوچھتا، فلاں بھی میرا خیال نہیں رکھتا، یہ بھی کیئر نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. اور اس بنا پر وہ کڑتے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، اور ساری زندگی ان کو یہ عقدہ نہیں ملتا، وہ سرا نہیں ملتا کہ جس کو پکڑے اور اس مشکل سے باہر نکلے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں بندوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اگر ہم بندوں کو خوش کرتے کرتے تاکہ وہ ہم سے محبت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے ہم سے سچی محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں اور ہر چیز پر اس کو فوقیت اور ترجیح دیں، تو اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی سچی محبت ڈال دیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے. یعنی وہ محبت اترتی ہے، جیسے باقی رزق اترتا ہے تو محبت کا بھی ایک رزق ہوتا ہے، یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی اتار دیتے ہیں اس بندے کے لیے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے. کس کس کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا؟ کون کون جانتا ہے ان کو؟ عمر بن عبدالعزیز. بس عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جو اموی خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے آ کر وہ اصلاحات کی تھی جن کی بنا پر لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے وہاں سے، عرفہ کے میدان سے، اور وہ امیر حج تھے. تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جا رہے ہیں. میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور کیا اس کو ملتا ہے؟ اس شخص کو ایمان نصیب ہوتا ہے، یعنی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی حلاوت اور مزہ وہ شخص چکھ لیتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو خوشی ہوتی ہے دراصل اس ایمان کی کیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی مال ہر طرح کے لوگوں کو ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، مشرک کو بھی ملتا ہے، منافق کو ملتا ہے، دہریوں کو بھی مل جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی بہت دنیا ہوتی ہے. لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے، ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. اور ایمان ایک تو نا روایتی ایمان کہ ہم سب کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو، لیکن وہ ماننا کیا، وہ زبان کی حد تک، نہ وہ دل میں اترتا ہے ایمان اور نہ ہمارے جوارح میں، یعنی اطاعت بھی نہیں ہوتی اس کی بنا پر. تو اصل ایمان کیا ہے؟ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، اور اس کے بعد زبان بھی اس کی تصدیق کرے، یعنی دل، زبان اور باقی جوارح سب کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے انسان. تو ایسا ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہیں دکھاتا ہے، اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر
اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، یعنی انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کو اچھا کام کر لیا اور اس کے بعد سو گئے، نہیں، وہ مسلسل اس جستجو میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں۔ ٹٹولیے اپنے دلوں کو، کیا ہم ہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہم اور غم، ہماری فکر، ہماری تڑپ اور ہماری جستجو بس یہ لگ جائے کہ میرا رب مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائے۔ کتنے خوش قسمت صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ اس کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ کی خشیت سے نصیب ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کر لے پھر بھی ڈرتا رہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا اور میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو جب ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے، اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی ساتوں آسمانوں والے جو فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوق ہے وہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہے اور اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی خاص مدد فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔